آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس ویڈیو میں انسانوں پر انسانوں کے کیے جانے والے غیر انسانی ظالمانہ جابرانہ تجربات۔ اس بارے میں حقائق سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان لرز کے رہ جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں مظلوم باور کروانے والے ملک جاپان نے جنگی قیدیوں پر انسانیت کو شرما دینے والے تجربات کیے تھے۔ ان تجربات کو نام دیا گیا تھا یونٹ 731 ایکسپیریمنٹ۔ یونٹ 731 ایک خفیہ جاپانی بایولوجیکل اور کیمیکل وارفیئر ریسرچ یونٹ تھا جو دوسری جنگ عظیم کے دوران 1935 سے 1945 تک جاپان کے زیر قبضہ منچوریا موجودہ شمال مشرقی چین میں کام کرتا رہا۔ یہ یونٹ جاپانی کوانگ آرمی کے تحت کام کر رہا تھا اور اس کی قیادت لیفٹیننٹ جنرل شیرو ایشی کرتے تھے۔ یہ یونٹ بنیادی طور پر انسانی تجربات پر مشتمل تھا، جن میں زندہ قیدیوں، جنہیں جاپانی ماروٹا یعنی لکڑی کے ٹکڑے کہتے تھے، ان پر بے رحمانہ طبی، بایولوجیکل اور کیمیکل تجربات کیے جاتے تھے۔ تجربات میں کیا کچھ شامل تھا؟ نمبر 1، بایولوجیکل ہتھیاروں کی جانچ۔ قیدیوں کو جان بوجھ کر طاعون، اینتھراکس، کولرا یعنی ہیضہ اور دیگر مہلک بیماریوں سے متاثر کیا جاتا تھا۔ شہروں میں بایولوجیکل بم گرائے جاتے تاکہ عام شہری متاثر ہوں۔ نمبر 2، انسانوں پر جراحی کے تجربات کیے جاتے۔ زندہ قیدیوں کی سرجری بغیر بے ہوشی کی دوا دیے کی جاتی تھی۔ اعضاء نکالنا، خون کی جگہ پانی یا جانوروں کا خون ڈالنا اور جسمانی برداشت کے تجربات اس میں شامل تھے۔ نمبر 3، کیمیائی ہتھیاروں کی جانچ۔ قیدیوں پر مختلف زہریلی گیس اور کیمیکلز کا تجربہ کیا جاتا کہ کون سی گیس قیدی کو متاثر کرتی ہے تاکہ ان کے اثرات معلوم کیے جا سکیں۔ انتہائی سردی میں انسانی جسم کی برداشت یہ چوتھے نمبر پر ہے۔ قیدیوں کو شدید برف باری میں چھوڑ کر ان کے جسم کے جم جانے، فراسٹ بائٹ اور اس کے اثرات کا مطالعہ کیا جاتا کہ انسان کا جسم جمتا ہے تو کیا ہوتا ہے شدید سردی میں۔ نمبر 5، دباؤ اور پانی کی مقدار کی حد۔ کچھ قیدیوں کو پانی کی حد سے زیادہ مقدار پلائی جاتی اور ان کے پیٹ کو دبا کر دیکھا جاتا کہ کتنا پانی جسم برداشت کر سکتا ہے۔ اندازہ ہے کہ یونٹ 731 کے تجربات میں 3000 سے 10,000 افراد اپنی جان سے گزر گئے، مارے گئے۔ زیادہ تر چینی شہری تھے، لیکن کوریائی، روسی، منگولیائی اور کچھ اتحادی فوجی قیدی بھی ان میں شامل تھے۔ بایولوجیکل ہتھیاروں کے حملوں میں تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ عام شہری مارے گئے۔ جنگ کے بعد کیا ہوا؟ 1945 میں جاپان کی شکست کے بعد امریکی حکومت نے شیرو ایشی اور دیگر سائنسدانوں کو تحفظ دیا تاکہ وہ بایولوجیکل وارفیئر کی معلومات امریکہ کے حوالے کر دیں۔ ان سائنسدانوں کو جنگی مجرم قرار نہیں دیا گیا اور انہیں سزا کی بجائے تحقیقاتی فیلڈ میں مواقع دیے گئے۔ تاہم کچھ سابقہ یونٹ 731 کے اہلکاروں کو سوویت یونین نے پکڑا اور سزا ضرور دی تھی۔ اس کے کیا نتائج رہے؟ تاریخ پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ یونٹ 731 کو انسانیت کے خلاف جرائم میں شمار کیا جاتا ہے۔ چین اور دیگر متاثرہ ممالک آج بھی جاپان سے اس معاملے پر مکمل اعتراف اور معافی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ واقعہ نازی ڈاکٹر جوزف مینگلے کے تجربات کے برابر بدترین مظالم میں شمار ہوتا ہے۔ یونٹ 731 کے تجربات تاریخ کے سب سے زیادہ غیر انسانی صفحہ کانہ اور بھیانک طبی تجربات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جاپان اپنے تجربات میں کامیاب ہو چکا تھا۔ محدود پیمانے پر بایولوجیکل ہتھیار استعمال بھی کیے گئے، لیکن وسیع پیمانے پر فوج کے اندر سے مخالفت کی بنا پر ان کا استعمال نہیں کیا جا سکا تھا۔ جی ہاں، جاپان نے دوسری جنگ عظیم کے دوران یونٹ 731 اور دیگر خفیہ تحقیقاتی اداروں کے ذریعے بایولوجیکل ہتھیار تیار کیے تھے، جن میں طاعون، اینتھراکس، کولرا اور دیگر مہلک بیماریاں شامل تھیں۔ جاپان نے چین پر محدود پیمانے پر بایولوجیکل حملے کیے، لیکن بڑے پیمانے پر ان کا استعمال نہیں کیا جا سکا۔ استعمال نہ ہونے کی بڑی وجہ جنرل یوشیجیرو یومے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جاپانی آرمی کے چیف آف سٹاف جنرل یوشیجیرو یومے
نے بایولوجیکل ہتھیاروں کے استعمال کی سخت مخالفت کی تھی۔ جب 1944-45 میں جاپانی قیادت نے بایولوجیکل ہتھیاروں کو اتحادی افواج کے خلاف استعمال کرنے پر غور کیا تو جنرل یومے اور کچھ دیگر فوجی قیادت نے اس پر اعتراض کیا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر امریکہ اور اتحادیوں کو معلوم ہو گیا تو وہ جاپان کے خلاف انتہائی تباہ کن جوابی کارروائی کریں گے۔ انہیں یقین تھا کہ امریکہ ایٹم بم یا دیگر تباہ کن ہتھیاروں کے ذریعے جاپان کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بایولوجیکل ہتھیاروں پر قابو رکھنا مشکل تھا اور یہ جاپانی فوجیوں یا شہریوں کے لیے بھی خطرہ بن سکتے تھے، اور جب پھر موقع آیا تو امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم پھینکنے میں کوئی تاخیر نہیں کی، کوئی خیر نہیں کی۔ جاپان نے 1945 میں ایک خفیہ آپریشن چیری بلاسمز ایٹ نائٹ کی منصوبہ بندی کی تھی، جس کے تحت سان ڈیاگو کیلیفورنیا پر طاعون سے متاثرہ فلیگ لے جانے والے کامیکازے یعنی خود کش پائلٹ حملہ کرنے والے تھے، لیکن جنگ کے آخری مراحل میں منسوخ کر دیا گیا، ممکنہ طور پر جنرل یومے اور دیگر قیادت کی مخالفت کی وجہ سے یہ کیا گیا تھا۔ اگرچہ جاپان نے بایولوجیکل ہتھیار تیار کر لیے تھے اور ان کا محدود استعمال چین میں کیا گیا تھا، لیکن اتحادی افواج یا امریکہ کے خلاف بڑے پیمانے پر ان کے استعمال کو جاپانی فوجی قیادت نے روک دیا تھا۔ اس میں جنرل یوسوجیرو یومے کا اہم کردار تھا، جو ممکنہ تباہ کن جوابی حملے اور اخلاقی و اسٹریٹجک وجوہات کی بنا پر اس کے مخالف تھے۔ اس ظالم یونٹ کے ایک رکن گزشتہ سال 2024 میں چین پہنچے تھے۔ ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ بھی حیران کن ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بدنام زمانہ جاپانی جراثیم جنگی یونٹ 731 کے سابق رکن ہیڈوشی میزو نے چین میں اس مقام پر جاپانی فوج کے جرائم کی نشاندہی کی جہاں انہوں نے پورے 80 سال قبل جاپان کے لیے کام کیا تھا۔ شیمیزو کی عمر اس وقت 95 برس ہے۔ وہ ایک طیارے سے چین کے شمال مشرقی صوبے خئی لونگ جیانگ صوبے کے شہر ہاربن پہنچے اور اگلے روز ان کی طرف سے یونٹ کمانڈر کا دفتر، نمونے رکھنے والے کمرے اور فراسٹ بائٹ لیبارٹری سمیت یونٹ 731 کے صدر دفتر کی سابقہ عمارت کا دورہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ نمونے کے کمرے میں انہوں نے کٹے ہوئے مختلف انسانی اعضاء کو فارملین سے بھری بوتلوں میں دیکھا۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان قیدیوں کی ہڈیاں جمع کریں جنہیں تجربات میں استعمال کیا جائے گا۔ شیمیزو جاپان کی جانب سے چینی شہر باربن بھیجے گئے 731 یونٹ کے نوجوان فوجیوں کی آخری کھیپ میں شامل تھے۔ یہاں انہوں نے 4 ماہ سے زائد عرصہ گزارا۔ وہ اس دوران رونما جنگی جرائم کے شاہد تھے، جن میں جراثیم کی پرورش، انسانی جسم کے ٹکڑے کرنا اور انسانوں پر تجربات شامل تھے۔ وہ جاپانی افواج کے ہتھیار ڈالنے کے بعد 4 اگست 1945 کو پسپا شدہ جاپانی افواج کے ساتھ چین سے فرار ہو گئے تھے۔ شیمیزو نے 2016 میں یونٹ 731 کے سابق رکن کے طور پر اپنی شناخت ظاہر کی اور عوامی تقاریر اور انٹرویو سے جاپانی امپیریل آرمی کے مظالم بے نقاب کرنا شروع کیے، جس کا مقصد تاریخی حقائق بتانا تھا۔ یہ 80 برس میں شیمیزو کا چینی سرزمین پر واپسی کا پہلا دورہ تھا۔ انہوں نے اس سے قبل چین واپس جا کر مرنے والوں کے لیے دعا کرنے اور ان کے اہل خانہ سے معافی مانگنے کی شدید خواہش کا اظہار کیا تھا۔ یہ سفر مختلف جاپانی شہری گروپوں کے عطیات کی بدولت ممکن ہوا تھا۔ شیمیزو نے کہا کہ وہ بہت سی مشکلات پر قابو پا کر چین آئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جاپانی حکام تاریخی حقائق کا سامنا کر کے امن کا تحفظ کریں گے اور جنگی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ یونٹ 731 باربن میں قائم ایک انتہائی خفیہ حیاتیاتی کیمیائی تحقیقی جنگی مرکز تھا، جسے دوسری جنگ عظیم کے دوران چین اور جنوب مشرقی ایشیا میں جاپانی حیاتیاتی جنگ کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ یونٹ 731 نے انسانی تجربات میں کم از کم 3000 افراد کو استعمال کیا، جبکہ چین میں 3 لاکھ سے زائد افراد جاپان کے حیاتیاتی ہتھیاروں سے مارے گئے تھے۔ یہ آپ کے سامنے رکھا یونٹ 731 ایکسپیریمنٹ، اور اس میں جس طرح سے ظالمانہ طریقے سے لوگوں کو
تجربات کے دوران مارا گیا، استعمال کیا گیا۔ اس سے انسانیت بھی شرما کے رہ جاتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔